نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 82 تک 14 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے مشرکین کے اعتراض کا جواب دیا۔ نمبر 2، انسان کی دو قسموں، مومن اور کافر، دونوں کی الگ الگ حیثیت زندہ اور مردہ کی بیان کی۔ نمبر 3، زندہ انسان کا زندہ ہدایت کے ذریعے سے زندگی پا لینا، اس کا ذکر کیا، اور مردہ انسان کا زندہ ہدایت کے ذریعے کو ٹھکرانا اور ابدی زندگی پر عارضی زندگی کو ترجیح دینا، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کن، امر کن، قدرت کاملہ کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے آیات کریمہ، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور ہم نے ان کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے۔ دیکھیے، اس سے پچھلی آیت نمبر 68 میں اللہ ذوالجلال نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، جس کو ہم عمر کی زیادتی عطا کرتے ہیں، جسے ہم بوڑھا کرتے ہیں، پھر اسے اس کے اول عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اس کی اول عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اس کی تخلیق، اس کی کمزوری کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اس کے دو مفہوم اور دو معنی سمجھیے۔ نمبر 1، بہت سارے بوڑھے، سارے نہیں، بہت سارے بوڑھے یعنی عمر کے لحاظ سے زیادہ عمر والے لوگ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہی عادات اور معاملات کے اعتبار سے وہ بچپنے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔
کہ جس کو ہم عمر کے اعتبار سے اضافہ عطا کرتے ہیں اسے اس کی تخلیقی مراحل کی ابتدا میں بھیج دیتے ہیں. معنی یہ کہ جسے بوڑھا کرتے ہیں اس کے اندر بچپن پیدا کر دیتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے جو کہ عام فہم اور سادہ سا مفہوم ہے. لیکن ایک اور مفہوم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ جس کو ہم بوڑھا کرتے ہیں اس کو بچپن جیسا بچپن دے دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. لیکن پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں تھوڑا فرق ہے. پہلی صورت میں عادات اور اطوار ہیں، معاملات ہیں، ضد بازی ہے، چڑچڑاپن ہے، اور چیزوں پر جو ہے وہ اپنے حق کا جتانا ہے. بس یہ میں نے لینا ہی لینا ہے، معاملہ فہمی نہیں ہے، بس چیز کی طلب اور ڈیمانڈ کرنی ہے. بچپن میں یہی ہوتا ہے. چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا ہے، طلب کر لی ہے، چاہے وہ آگ کا انگارہ ہی کیوں نہ ہو. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ چیز مفید ہے، یہ ضار ہے. اس سے اس کی طلب اور ڈیمانڈ پوری ہونا ضروری ہے. یہی بچپن میں ہوتا ہے، یہی بڑھاپے میں ہوتا ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت ایک اور بھی سمجھیے. بچے من کے سچے، بچے من کے سچے. کیا مطلب؟ بچپنا جو ہوتا ہے وہ سچائی پر مبنی ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے. اس بات سے ان کو کوئی غرض نہیں کہ میرے سچ بولنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا آفت پڑنی ہے، کیا جھگڑا ہونا ہے، کیا لڑائی پیدا ہونی ہے، کیا خیر پیدا ہونی ہے، کیا خوبی پیدا ہونی ہے. اس سے کوئی غرض نہیں. جو دیکھا کہہ دیا، جو سنا بتا دیا، جو پڑھا سنا دیا. اسے کہتے ہیں بچپنا. اب بچپنے کی دونوں صورتوں میں فرق ہے. پہلی صورت میں یہ ہے کہ بچپنا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ عدم شعور، عدم ادراک، کم فہمی، کج فہمی، نا سمجھی کی عمر. ایک مفہوم یہ ہے. لیکن یہ سب پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس لیے اس مفہوم سے زیادہ واضح مفہوم کیا ہے کہ جس کو ہم بوڑھا کرتے ہیں اس کے اندر بچپن والی صفت خاصہ پیدا کر دیتے ہیں. اور وہ صفت خاصہ کیا ہے؟ سچائی. وہ کیا ہے؟ گویا جب انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، سچائی یہاں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اسے اپنے اعضاء کی کمزوری کے نتیجے میں احقاق حق ہوتا جاتا ہے. حق بات سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جوانی میں انسان کو موت کا یقین نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، اعضاء انسانی کمزور ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس پر دنیا کی بے ثباتی اور موت کی حقیقت کھلتی جاتی ہے. یہ ہے سچائی. یہ کیا ہے؟ اور یہ وہ سچائی ہے جو اللہ بڑھاپے کی عمر کے ساتھ پیدا کرتے ہیں. جیسا کہ بچپن میں سچا تھا اب بھی سچائی کی طرف ہی بڑھتا جا رہا ہے. اب بھی سچائی کی طرف ہی. اب سنیے، اسی کو آپ تھوڑا سا ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں. جیسے انسان بوڑھاپے کی طرف بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ سچائی کی طرف بڑھتا جاتا ہے. یعنی خود سچا ہو یا نہ ہو لیکن سچ بات کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کو موت کہتے ہیں. موت وہ اٹل حقیقت ہے، موت وہ سچائی ہے جس کا انکار آج تک کوئی نہیں کر سکا. لیکن جوانی میں اس کی حقیقت کھلتی نہیں ہے، بڑھاپے میں اس کی حقیقت کھلتی جاتی ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب پہلی آیت کریمہ وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کیا لوگ یہ لوگ عقل اور شعور نہیں رکھتے؟ اب دوسری آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، پہلی آیت، اس کو سمجھیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو شاعر نہیں بنایا، بلکہ یہ جو بیان کرتے ہیں یہ تو نصیحت ہے، قرآن پاک ہے. دو باتیں ہیں، نبی شاعر نہیں، جو بیان کر رہے ہیں وہ نصیحت اور قرآن ہے. معلوم یہ ہوا کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ذات نبوت اور دوسرا معجزہ نبوت. نبی سچے ہیں اور وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی سچ ہے. وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی سچ ہے. سچے نے سچ بیان کیا اور سچ کو بیان کیا. قرآن سچ ہے، اس کو بیان کیا. کیا بیان کیا؟ سچ بیان کیا. اور وہ سچ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود اور خالق مالک نہیں.
یہ جو دوسری آیت ہے نا، یہ ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، جس میں پہلی آیت، اس میں اصل میں اسی حقیقت کا اعتراف کروایا گیا ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنی نبی کی زبان پر شعر کو جاری نہیں کیے. کیا معنی؟ مطلب آپ اپنی طرف سے شعر کہنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں، ان نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی شاعر نہیں ہوئے. حالانکہ بہت سارے شعراء دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا ہے. مثال کے طور پر قرون اولیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر ایسے صحابہ موجود تھے جیسے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اشعار کہا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار میں سے ایک شعر کئی موقعوں پر آپ نے خود پڑھا بھی ہے، لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم کوئی صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، آپ اس کو پڑھا کرتے تھے، لیکن خود کبھی آپ نے اپنی طرف سے کوئی شعر نہیں کہا. حضرت حسان ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاعر اور نعت گو صحابی تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی حجف کے مقابلے میں اپنی طرف سے اپنے ممبر پر بٹھا کر خود ممبر سے نیچے اتر جاتے، حسان ممبر پر بیٹھیے اور ان کافروں کا جواب دیجیے. حضرت حسان جواب دیا کرتے. قرون اولیٰ میں کئی صحابہ، پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ، حضرت شیخ سعدی کو دیکھ لیجیے، گلستان بوستان میں ان کے بہت، بوستان میں تو ساری اشعار ہی اشعار ہیں، اور گلستان میں بھی کئی اشعار ہیں، کچھ اپنے ہیں کچھ دوسروں کے ہیں، لیکن سارے کے سارے اشعار ان کے نصیحت پر، حکمت پر مبنی ہیں. آپ مولانا روم کو دیکھ لیجیے، مثنوی ان کی مشہور و معروف ہے، اور کیا کمال اس میں بلاغت اور کیا کمال اس میں حکمت، بصیرت اور تدبر ہے. آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیجیے، اشعار میں انقلاب ہے، جوانوں کے اندر بیدار مغزی پیدا کرنے کی کوشش ہے، جوانوں کو شاہین بنانے کی کوشش کرنا ہے، جوانوں کو انقلاب کا راستہ دکھانا ہے، مسلمانوں کو ان کے عہد رفتہ کی یاد تازہ کروانا ہے. قرآن پاک کی آیات کو ترجمہ اشعار کی صورت میں کیا، احادیث مبارکہ میں بے شمار احادیث کا ترجمہ انہوں نے اشعار کی صورت میں کیا. آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں کوئی شاعر ایسا نہیں، ہاں لیکن کم ہے. زیادہ شعراء، قرآن کیا کہتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. یہ لغو اور بیکار معاملات کرتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ تخیلات کی وادیوں میں بٹکے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے یاد رکھیے، پیغمبر کبھی شاعر نہیں ہوتے، کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ دروغگو ہوتا ہے. زیادہ تر شعراء کیا ہوتے ہیں؟ تو حضور کو شاعر اس لیے نہیں بنایا، یا آپ سے پہلے کسی نبی کو شاعر اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب آپ تو شاعر ہیں، اور شعراء تو سارے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ دروغگو ہوتے ہیں، اکثر دروغگو ہوتے ہیں، آپ بھی جھوٹے ہیں، آپ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے اللہ نے نبی کو شاعر. اچھا، جب نبی شاعر نہیں تو نبی پر الزام لگانا کہ نبی اپنی طرف سے کلام پیش کرتے ہیں، یہ الزام خود بہت باطل ہو گیا. اس لیے کہ اگر نبی شاعر نہیں ہے، ایک عام نثر کہنے والے فرد ہیں، تو تم بھی ان کی نثر کا مقابلہ اور نثر سے کر کے دکھاؤ. لیکن تم کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کلام یہ پڑھتے ہیں وہ کلام اللہ کی طرف سے ذکر اور نصیحت ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور وہ کھل کر کے چیلنج کرتا ہے. کیا چیلنج دیا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. اس قرآن جیسا قرآن لانے کے لیے تم انسان، جنات سارے مل کر کے زور لگا لو، تم زور لگانے کے باوجود بھی اس جیسا کلام لا نہیں سکتے. اب سمجھیے، پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ ہم جب عمر کے بڑھاپے میں، عمر کے بڑے حصے میں لوگوں کو منتقل کرتے ہیں تو ان پر سچائی طاری کر دیتے ہیں، یا ان کو سچائی کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہ قرآن بھی سچا، اس کو لانے والا جبرائیل بھی سچا، جس کی طرف سے لایا گیا وہ بھی سچے، اور جن کے پاس لایا گیا وہ بھی، اور جو اس کے اندر نظام، جو اس کے اندر احکامات، جو اس کے اندر ہدایات، جو اس کا مشن، جو اس کا کاز اور پروگرام ہے، وہ بھی کیا ہے؟ بس اس سچائی کو انسان جوانی میں مانتا نہیں،
بڑھاپے میں جا کر کے تسلیم کرتا ہے. جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے اس سچائی کو انسان سمجھتا جاتا ہے. بس کچھ قسمت والے ہیں جو اس وقت بھی ایمان قبول کر لیتے ہیں، ورنہ کئی ایسے ہیں سچائی جاننے کے باوجود، سچ جاننے کے باوجود بھی اعتراف سچ نہیں کرتے. فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ یہ سچا نبی اس سچ کے ساتھ جو قرآن ہے اس کے ساتھ ڈرائے کس کو؟ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ اس کو دکھائے، یعنی زندہ کو ہدایت کا راستہ دکھائے. اب آئیے سورہ مبارکہ کی ابتدا کی طرف. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں کیا تھا؟ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ اس کلام کے ذریعے سے ان کو ڈرائیں جو زندہ ہیں. وہاں کہا گیا تھا ان کو ڈرائیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، رحمان پر غیب پر ایمان لاتے ہیں، ان کو آپ ڈرائیں. اس جگہ پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ انہیں ڈرائیں جو زندہ ہیں. کیا مطلب؟ وہ دونوں میں مطابقت کیسے؟ جو رحمان کو مانتے ہیں ان کو ڈرائیں، جو زندہ ہیں ان کو ڈرائیں. یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرتا ہے اللہ کا اس کے دل کی مثال کیسی ہے؟ جیسا کہ زندہ. اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال کیسی ہے؟ مردہ. اس کا مطلب واضح ہوا کہ ذکر والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. اس لیے کہ اصل زندگی وہ ہے جو ہدایت کی زندگی ہے، اور جس کی زندگی ہدایت کی نہیں وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے. یہی بات یہاں سمجھائی کہ آپ ڈرائیں اس سچ کے ذریعے سے، آپ سچے ہیں اس سچ کے ذریعے سے ڈرائیں اس سچے راستے پر چلنے والوں کو جنہوں نے سچ کو قبول کیا ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، فرمایا تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے قرآن، اور کافروں پر بات پوری ہو جائے. یہ اس کے نزول کا مقصد. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کر دیے اور نہ ان کے مالک ہیں. کیا معنی؟ رجوع کیجیے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے اپنی ملکیت کو بیان کیا ہے. دنیا کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت ساری چیزوں کو بنایا، اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بنایا ہم نے اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھوں سے، میں نے اپنی قدرت سے بنایا، اور بنانے کے بعد وہ ان کے سپرد کر دی. بظاہر ان کو مالک بنا دیا، لیکن حقیقت میں یہ مالک نہیں ہے. مالک اصل میں وہی ہے جو خالق ہے. یہ ان کو استعمال کے لیے تھی، عارضی طور پہ ان کو سپرد کی تو یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم ہی سب کچھ ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، سب کچھ وہ نہیں ہے، سب کچھ تو وہ ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے ان کو بنایا ہے. یہ ہم ہی ہیں جو ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کرتے ہیں، ورنہ تم ہاتھی کو اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے اپنے زیر نگین کر لو، یہ ممکن نہیں ہے. تم شیر کو اپنے کمرے میں لا کر بٹھا دو، یہ ممکن ہے نہیں ہے. تم اونٹ کو اپنی مرضی سے بٹھا دو، ممکن نہیں ہے. تم زرافے کو اپنے قبضے میں کر لو، ممکن نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے جانور ہیں، اور صرف جانور ہی نہیں، اگر آپ دوسری طرف چلے جائیں تو جو ایسی چیزیں جو دھات وغیرہ سے بنتی ہیں، جس کو آپ ٹرین کہتے ہیں، گاڑیاں کہتے ہیں، جہاز کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے استعمال میں ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے. ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس پہ قبضہ کر لیتے، ہم اس پہ کوئی کنٹرول کر لیتے. یہ اللہ نے کنٹرول کروایا ہے، یہ ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اسی بات کو یہاں پر قرآن پاک نے بیان کیا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت، یہ چیزیں ساری کی ساری بنائی ہم نے، تمہیں تھوڑا سا اختیار دے دیا تو تم مالک بن گئے. سنو، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فائدے اور پینے کی چیزیں، دودھ وغیرہ ساری. افلا یشکرون، تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ اصل زندگی کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ضلالت اور گمراہی والی مردگی میں کیوں جا رہے ہیں؟ موت کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ حیات کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟
زندہ جاوید معجزے کو تسلیم کر کے، زندہ جاوید احکامات کو قبول کر کے، یہ زندہ جاوید بننا کیوں نہیں چاہتے؟ آگے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، حالت ان کی یہ کہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے لیے معبود بنا لیے، شاید ان سے ان کو مدد پہنچے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فرمایا کہ وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ جن کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مدد کریں گے، فرمایا یہ مدد کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ سورہ مبارکہ میں 5 شکوے ہیں جو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اور یہ شکوے اللہ انسانوں سے کر رہے ہیں۔ پہلا شکوہ آیت نمبر 31 میں، اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، یہ لوگ دیکھتے کیوں نہیں کہ ان سے پہلے کتنے ہی بستیاں، کتنی قومیں، کتنی آبادیاں ہم نے ہلاک و تباہ و برباد کر دیا، وہ واپس لوٹنے والی نہیں۔ یہ شکوہ ہے، یہ دیکھ کیوں نہیں رہے، غور کیوں نہیں کر رہے، بالفاظ دیگر تدبر کیوں نہیں کر رہے کہ جن بستیوں کے کھنڈرات کو آج اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ بستیاں آباد شاد فرحاں تھیں، کبھی وہ عیش و عشرت میں تھے، کبھی وہ آزادی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آج اگر ان کی بستیاں کھنڈرات کا شکار ہیں اور وہ واپس پلٹنے کے نہیں ہیں، اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ پہلا شکوہ۔ دوسرا شکوہ بیان ہوا آیت نمبر 60 میں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ کیا میں نے اے بنی آدم تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی مت کرنا؟ پھر بھی اس عہد کو توڑنے والے تم ہو۔ یہ دوسرا شکوہ ہے۔ اب تیسرا شکوہ، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، یہ آیت نمبر 71۔ کیا یہ لوگ دیکھ نہیں رہے کہ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، ہم نے اپنی طرف سے کتنی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو پیش کیا، پھر بھی ہماری تخلیق کا، ہماری قدرت کا انکار کر بیٹھے۔ نمبر 4 یہ والا جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة۔ اب اس آیت کریمہ کا پس منظر سمجھیں گے تو آپ کو اللہ کا شکوہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، عاص ابن وائل یا ابی ابن خلف، ان دونوں کے حوالے سے احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ عاص ابن وائل ہاتھ میں ہڈی پکڑا ہوا، بوسیدہ ہڈی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس ہڈی کو یوں کر کے اس نے مسلا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے گرنا شروع ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگا اے محمد آپ اس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس بات سے، اس ہڈی سے نہیں، اس بات سے آپ ڈرا رہے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی کہ ہماری ہڈیاں جب اس طرح بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر ہمیں جمع کیا جائے گا، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا، تم مرو گے، زندہ کیے جاؤ گے، پھر جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ ابی ابن خلف نے بھی اسی طرح کا سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب اس کو بھی دیا، تم اٹھائے جاؤ گے اور پھر جہنم میں داخل کیے جاؤ گے۔ اب اللہ پاک کیا فرمائے، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ زبردست کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ جھگڑالو بن گیا، یعنی ہم سے ہی آ کر جھگڑا کر رہے ہیں، ہماری ہی مخلوق ہم سے ہی آ کر کے جھگڑا کر رہی ہے، جسے ہم نے بنایا کس سے؟ من نطفہ، ایک قطرہ آب سے بنایا، اور کیسا قطرہ آب؟ من ماء مہین، گندے پانی سے۔ کیسا گندا پانی کہ جسم پہ لگ جائے تو جسم کا دھونا فرض، کپڑے پہ لگ جائے تو دھونا فرض، اور ایسی حالت میں پیدا کیا، یعنی ایسی حالت سے اس کو اس دنیا میں لے کر آیا کہ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کی بنیاد اور اس کا خمیر وہ قابل ذکر چیز نہیں، ہم نے اس کو بنایا
اور خلقتہ بیدی، ہاتھ سے بنایا، نفخت فیہ من روحی، خود سے اس میں روح پھونکی، اس کو قابل اعزاز قابل تکریم شخصیت بنایا، سب سے حسین و جمیل مخلوق بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور آج یہ ہے کہ ہڈی لے کر کے ہمارے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، یعنی نبی کے سامنے کھڑے ہونا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے مترادف ہے کہ نبی کو آ کر کے ہڈیاں دکھا رہا ہے، بوسیدہ ہڈیاں، کہ یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بوسیدہ ہو جائے گی، یہ جس طرح بوسیدہ ہڈی ہے، ریزہ ریزہ ہے، ہماری بھی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اب جھگڑ رہا ہے ہم سے، ہمارا ہی پیدا کردہ، ہمارا ہی بنایا ہوا، ہم ہی نے اس کو گندے پانی سے پیدا کیا، ہم نے اس کو خلق من ماء دافق، اس کو ہم نے پیدا کیا، اور یہ ہے اب جھگڑ رہا ہے ہم سے۔ تو یہ چوتھا شکوہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پہلا، یہ لوگ جو کھنڈرات پر مشتمل آبادیاں، بستیاں اور قومیں ہیں، ان کو دیکھ کر عبرت کیوں نہیں حاصل کر رہے؟ آیت نمبر 31۔ نمبر 2، یہ لوگ اس بات کو بھول کیوں گئے کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، آیت نمبر 60۔ اور اس کے بعد تیسرا شکوہ کہ یہ لوگ دیکھ کیوں نہیں رہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی چیزیں بنا کر ان کے ہاتھ میں تھما دی، ان کو پیش کر دی، لو ان سے فائدہ اٹھاؤ، پھر بھی اسی رب کا انکار کر رہے ہیں جو رب تمہارا منعم حقیقی ہے۔ اور نمبر 4، یہ اپنے آپ پہ غور کیوں نہیں کر رہے کہ انہیں ہم نے ایک قطرہ آب سے پیدا کیا اور یہ ہمارے سامنے آ کر جھگڑ رہے۔ اور پانچواں شکوہ ہے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 81 میں، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا اللہ وہ ذات نہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ اس کا اعتراف یہ بھی کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے آسمان کو کس نے بنایا، کہتے ہیں اللہ۔ جب ان سے پوچھا جائے زمین کو کس نے بنایا، کہتے ہیں اللہ۔ امن خلق السماوات والارض، 20ویں پارے کی ابتدا اسی آیت سے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا، کون ہے جس نے زمین کو بنایا، تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے بنایا۔ تو جب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں تو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کو معبود حقیقی کیوں نہیں مانتے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں سے شکوہ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 شکوے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کیا کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی ان کو کون زندہ کرے گا؟ جواب دیجئے محبوب، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے ان کو زندہ کرنے والا وہی ہے جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ توجہ کیجیے، قیامت کا انکار کرنے والے لوگ 2 طرح کے تھے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو بغیر کسی دلیل پر نظر کیے مطلقاً انکار کرتے تھے، کوئی قیامت نہیں، کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں، کوئی بعد الموت نہیں، ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، وہ گروہ، وہ طبقہ مشرکین میں سے جو قیامت کا انکار کرتا تھا تحفظات بیان کر کے، اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم مٹی کے اندر، زمین کے اندر رل مل جائیں گے، جن کے تحفظات ہیں ان کو یہ جواب دیے گئے، یا تین طرح کے جواب، اور جن کے تحفظات نہیں ان کو یہ بتایا گیا کہ تم انکار کرتے ہو تو تمہارے انکار کرنے پر ہم تمہیں تمہارا وجود ہی دلیل بتاتے ہیں۔ پہلی آیت، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو انکار کرتے تھے مطلقاً، جن کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، مطلقاً انکار ہے، تحفظ کوئی نہیں تھا، مطلقاً انکار ہے۔ ان کو کہا گیا تم اپنے وجود پہ ہی غور کر لو، جو رب ایک قطرہ آب سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے، گندے پانی سے اتنی اچھی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، تو اس رب کے لیے پیدا کردہ مخلوق کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟
جو رب پانی سے مٹی کی مردگی کو زندہ کر سکتا ہے وہ تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہڈی بوسیدہ یہ، ان کو جواب دیا گیا قل یحیی الذی انشأ، محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے۔ دوسری دلیل الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، یہ بہت زبردست دلیل۔ دیکھیے فرمایا یہ گیا کہ یہ پیدا کرنے والی وہ ذات ہے، ان بوسیدہ ہڈیوں کو، مٹی کے ساتھ رل مل جانے والی ہڈیوں کو دوبارہ سے تخلیق کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ جس نے سرسبز و شاداب درختوں میں آگ کی طاقت کو رکھا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک طرف درختوں کی ہریالی اور سبزہ اور دوسری طرف اس کے اندر آگ، دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے اسی سبزے میں تمہارے لیے آگ کو رکھا ہے۔ کیسے؟ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ پہلا معنی یہ بیان کیا گیا کہ یہی درخت کاٹے جاتے ہیں، یہی درخت کاٹے جاتے ہیں، ان کو لکڑی بنایا جاتا ہے، پھر انہی لکڑیوں کو بطور ایندھن جلایا جاتا ہے۔ دوسرا اس سے مختلف تھوڑا معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس سبز درخت کے اندر، یعنی درختوں کے اندر اللہ نے آکسیجن کھینچنے اور آکسیجن پھینکنے کے قوت رکھی ہے۔ دن بھر کی سورج کی تپش اور حرارت کو یہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور رات کو ایک نئی صورت اور نئی جہت کے ساتھ ہائیڈروجن کی صورت میں یہ رات کو درختوں سے نکلتی ہے۔ اسی لیے سیانے لوگ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ رات کو درختوں کے نیچے مت سویا کرو، نقصان کا امکان ہے، اس لیے درختوں کے نیچے سونے سے رات کو منع کیا۔ تو دن کو یہ اس گیس کو کھینچتے ہیں، رات کو گیس واپس لوٹاتے ہیں، تو یہ بھی آگ کی ایک صورت ہے۔ تیسری صورت سمجھیے، عرب کے اندر درختوں کی دو ایسی قسمیں بھی ہوا کرتی تھی یا تھیں کہ جن دو قسم کی لکڑیوں کو آپس میں ایسے رگڑنے سے آگ بڑک اٹھتی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چکماک کا ایک پتھر ہے، چکماک ایک پتھر، اس پتھر کو آپس میں رگڑنے سے پرانے زمانے میں لوگ اس سے آگ حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ جدید دور میں آسانی کے لیے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس روڈ پر جس پر لک پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس روڈ پر اگر کوئی لوہا زوردار طریقے سے رگڑ کھائے اس سے بھی چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو رب ایک سبز درخت کے اندر آگ کی طاقت رکھتا ہے، وہ ذات کیا ایک مردہ انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تیسری دلیل اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہ بلا وهو الخلاق العلیم، بلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ انہیں ویسے ہی پیدا کر دے جیسے وہ تھے، جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوئے، 60 70 سال 80 سال کی عمر گزاری، اتنا طویل عرصہ گزارا، یعنی وہ ایک کمزور حالت سے آہستہ آہستہ اس کے اعضاء کو قوی کیا، طاقتور کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کمزور حالت سے طاقتور حالت میں پیدا کیا، پھر طاقتور حالت سے دوبارہ ضعف اور کمزوری میں پیدا کیا۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ جو ان مراحل سے انسانوں کو گزار سکتا ہے؟ بلکہ اگر یوں کہیں کہ پیدائش اور تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے جن مراحل سے اس کو گزارا وہ مختلف مراحل، پھر دنیا میں آ کر زندگی میں جن مراحل سے گزارا وہ مختلف مراحل، کیا وہ رب جو ان مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا کر سکتا ہے، ان مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو زندگی دے سکتا ہے، کیا اب اس کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کی تو قوت کا عالم یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مرکزی نقطہ تھا
دفاع رسالت کا اس سلسلے میں پہلی بات ارشاد فرمائی گئی انک لمن المرسلین، آپ مبعوث کردہ رسولوں میں سے ہیں، یہ منصب رسالت کی دلیل۔ نمبر 2، اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کے دفاع کے حوالے سے بات سمجھانے کے لیے 3 مرسلین کی بعثت کو ذکر کیا، پھر حبیب نجار کا بہیمانہ قتل اور ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ اور ان کا کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جانا اور حق کے لیے آواز بلند کرنا، یہ بات بیان ہوئی۔ پھر دلائل قدرت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، مردہ زمین کو زندہ کرنے کی بات کی گئی، شجرات، حجرات، نباتات، ہر ایک اللہ کے حکم کے تابع، اس بات کو بیان کیا گیا۔ ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا گیا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ سورج، چاند، ان کے مدار میں چلتے رہنے کو بیان کیا گیا۔ دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے معاملے کو بیان کیا گیا۔ پھر قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھ کر کے جانے والے لوگوں کی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ ہم تو آرام کر رہے تھے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے، آرام گاہوں سے اٹھایا کس نے؟ پھر اللہ نے قیامت کی منظر کشی فرمائی، اہل جنت کو ایک طرف بیان کیا، اہل جہنم کو دوسری طرف بیان کیا، اہل جنت کے لیے اپنی سلامتی کو ذکر کیا، اہل جہنم کے لیے اپنی پکڑ اور گرفت کو بیان کیا۔ پھر یہی فرمایا کہ ہم صرف آخرت میں ہی عذاب دینے والے نہیں، بلکہ ہم چاہیں تو دنیا میں بھی ان کی گرفت کر لیں، مثلا ان کی آنکھوں سے بینائی کو چھین لیں، پھر یہ راستہ کہاں دیکھتے پھریں گے، کیسے راستہ پائیں گے؟ اور اگر ہم ان کو ان کی شکل و صورت کے اعتبار سے بدل دیں تو یہ نہ آگے جا سکیں گے نہ پیچھے رہ سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ ان کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ جب ہم کسی انسان کو عمر کے ادھیڑ پن کی طرف لے کر کے جاتے ہیں تو حقیقت میں اسے حقیقت اور سچائی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا ہم نے ان کے لیے جانوروں کو، مویشیوں کو پیدا نہیں کیا؟ کیا ان کو عارضی طور پہ مالک نہیں بنایا؟ جن مویشیوں کا یہ گوشت کھاتے ہیں، ان پر سامان اور بوجھ لاد کر کے لے جاتے ہیں یا خود سفر کرتے ہیں یا ان کی ہڈیوں سے، کھال سے، بال سے، دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اندر ان کو پینے کے لیے دودھ وغیرہ ملتا ہے، یہ لوگ پھر بھی عقل کیوں نہیں کرتے؟ وہ 7 آیات کریمہ جن کے اندر سلام کا لفظ موجود ہے، ان کو اگر کوئی آدمی مقررہ وظیفے کے مطابق پڑھے گا، اللہ پاک اس کو ہر طرح کی بیماری سے شفا نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 سلام کون سی، اسلام والی آیتیں کون سی؟ ایک اسی سورہ مبارکہ میں سلام قولا من رب الرحیم، نمبر 2 سلام علی نوح فی العالمین، نمبر 3 سلام قولا من رب الرحیم، نمبر 4 سلام علی موسیٰ و ہارون، نمبر 5 سلام علی الیاسین، اور نمبر 6 سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور نمبر 7 سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام والی آیتیں، عرق گلاب لے لیجئے، زعفران کا پانی لے لیجئے، ان دونوں پانیوں کو مکس کر کے کسی لکڑی سے یا انگلی سے ان 7 سلاموں کو آپ کاغذ پر لکھ دیجئے، پھر اس کاغذ کو پینے والے پانی میں ڈال کر کے اس سے پانی پی لیجئے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ یا عرق گلاب اور زعفران کے پانی میں انگلی یا لکڑی ڈال کر کے کسی برتن میں ان 7 سلاموں کو لکھ لیں اور اس برتن میں ایکسٹرا پانی ڈال کر کے اس کو پی لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک شفائے کاملہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ ہے 7 سلام والی جو آیات ہیں ان کا وظیفہ۔ نمبر 2 دوسرا وظیفہ ہے مبینن کا، لیکن اس کا وظیفہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ یہ 7 مبین جو اس سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، ان 7 مبینوں میں کہا کیا گیا ہے؟ تو یہ 7 جو مبین ہیں، ان میں جو پہلا مبین ہے وہ امام مبین یعنی لوح محفوظ، دوسرا بلاغ مبین یعنی کہ مبلغ اعظم، تیسرا ضلال مبین یعنی کہ کھلی گمراہی، نمبر 4 پھر ضلال مبین،
اس کا معنی بھی کھلی گمراہی، میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 5 عدو مبین، آیت نمبر 60 میں اس کا معنی کھلا دشمن، اور نمبر 6 قرآن مبین، یہ تو ظاہر بات ہے کھلا قرآن، اور نمبر 7 خصیم مبین، کھلا جھگڑالو، یعنی واضح جھگڑالو۔ اب یہ جو آیات کریمہ ہے نا 7، ان آیات کریمہ کے آپ ترتیب سمجھیے ذرا، کتنی شاندار ترتیب ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے تیرے سارے ان اعمال کو جو تو اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، میں نے ان سارے اعمال کو امام مبین یعنی لوح محفوظ میں درج کر دیا ہے۔ اور یہ بات تمہیں بتائی کس نے، یہ بات تمہیں سمجھائی کس نے؟ بلاغ مبین، مبلغ اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اور کیا سمجھایا کہ دیکھو ضلال مبین سے باہر آ جاؤ۔ ضلال مبین پہلا جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تم بتوں کی پوجا سے نکل آؤ، اور تم ہو کہ اس دعوت کو ماننے کے بجائے دوسری کھلی گمراہی میں پڑے ہو، اور وہ کیا ہے کہ تم خیر کا انکار کر رہے ہو اور شر کو اپنا رہے ہو، تو تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ اور یہ کس کی وجہ سے ہے؟ تمہارا یہ کھلا نبی اور قرآن کی اور آخرت کی کا انکار کرنا، یہ توحید کا انکار کرنا، یہ خیر کی بات کا انکار کرنا، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ عدو مبین، وہ جو کھلا دشمن ہے نا، اس کی وجہ سے، اور وہ ہے شیطان۔ یہ بات کہاں سمجھائی گئی؟ کس کے ذریعے سے سمجھائی گئی؟ کون سی ہدایت کی کتاب ہے؟ فرمایا قرآن مبین، کھلی کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر بھی یہ انسان تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سے جھگڑ رہا ہے اور ہم سے کھل کر کے ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے، اور تو ہے کیا کہ ہمارے مقابلے میں آئے؟ تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ہیں 7 مبین۔ اب ان 7 مبینوں کا، مبین والی آیات کا عمل سمجھ لیجئے۔ بزرگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مجربین کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، خواہ وہ بیماری سے متعلق ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اگر اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے ان 7 مبینوں والی آیات کا عمل کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو اس پریشانی سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی مجبوری کو، پریشانی کو ذہن میں رکھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے پہلے اس پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس پریشانی سے نجات نصیب فرما۔ پہلے دعا مانگے، پھر دعا مانگ کے سورہ یاسین کی تلاوت کو شروع کریں، اور یہ تلاوت کرتے کرتے جب امام مبین تک پہنچے تو یہاں رک کر کے پھر وہی دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد پھر یاسین کو ابتدا سے پڑھے، اور ابتدا سے پڑھ کر آتا جائے یہاں تک کہ بلاغ مبین، دوسرے مبین پر پہنچ جائے۔ جب دوسرے مبین پہ پہنچے تو پھر تیسری بار دعا کرے، پھر تیسری بار دعا کرنے کے بعد یاسین کو ابتدا سے پڑھے، اور ضلال مبین پہلے والے پر رک جائے اور چوتھی دفعہ دعا کرے وہی، اور پھر پہلی آیت کریمہ سے دوبارہ شروع کرے اور چوتھے مبین پہ جا کر کے رکے اور 5ویں دفعہ دعا کرے، پھر پہلی دفعہ سے شروع کرے پہلی آیت سے، اور 5ویں مبین عدو مبین پہ رکے، اور یہاں پہنچ کر کے 6ٹھی دفعہ دعا کرے، اور پھر شروع سے شروع کرے اور قرآن مبین 6ٹھے مبین پر 7ویں دفعہ دعا کرے، اور پھر شروع سے شروع کرے اور سورہ یاسین کے مبین نمبر 7 والی آیت میں یعنی خصیم و مبین تک پہنچے، اور یہ آیت ہوگی مبین والی 7ویں، اور اس کی دعا کا نمبر ہوگا 8واں۔ جب یہ 8 دفعہ دعا کر لے گا تو اب اس کو چاہیے کہ یہ پھر سے سورہ یاسین کو شروع کرے اور اختتام تک پہنچے، اور جب اختتام کو پہنچ جائے گا پھر 9ویں دفعہ دعا کرے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 9 دن تک 9 دفعہ سورہ یاسین کو اس طریقے سے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت ان 9 دنوں کے اندر اس کی بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔